ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عوام کی آواز ستی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ایک ایسا دل خراش واقعہ ہم لے کر آئے ہیں کہ جو 2 دن پہلے کراچی میں پیش آیا اور اس نے ایک گھر کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے کراچی کے ایک علاقے کا۔ ایک 25 سالہ نوجوان جو اسٹوڈنٹ بھی تھا اور کھانے کی شاپ بھی چلاتا تھا، جو بہت ہی مزیدار کھانے کے شاپ تھی اور کسٹمر بھی بہت پسند کرتے تھے۔ اور ناظرین، وہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، اور اس کا ایک بہن کا ایک بھائی، اکلوتا بھائی، اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ آج ناظرین اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے ناظرین کہ 2 دن پہلے صبح 4 بجے علی رضا، جو مقتول ہے ان کا نام علی رضا تھا، میر علی رضا، انہوں نے ایک آن لائن گاڑی کو بک کروایا، اور اس کے بعد صبح 4 بجے کا ٹائم تھا اس وقت جب یہ گاڑی بک ہوئی، تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ والدہ میں 10 منٹ تک آ رہا ہوں، میں کام سے جا رہا ہوں، 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ تو ناظرین وہ 10 منٹ کے لیے چلا گیا۔ 10 منٹ 20 منٹ بن گئے، پھر 30 منٹ ہوئے، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، لیکن بیٹا واپس نہیں آیا۔ تو اس وقت والدین اتنے پریشان ہوئے، اور والدہ تو جیسے اس کی جسم سے جان ہی نکل گئی، وہ اتنا روئی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ تو ناظرین انہوں نے انتظار کیا، رشتہ داروں کے ہاں پتہ کیا، ہر جگہ انہوں نے پتہ کیا، لیکن کہیں بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ تب انہوں نے پولیس میں جا کے رپورٹ کروائی اور اپنے بچے کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ناظرین، جب پولیس نے ان کی رپورٹ درج کی اور پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی، اور ناظرین اس بچے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی لائق بچہ، محنتی لائق اور فرمانبردار، ماں باپ کا فرمانبردار بچہ تھا، اور گھر کا اپنے والد کے بعد وہی سربراہ تھا۔ لیکن آج وہ اس گھر کا جو وہ سربراہ جس نے بننا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جب پولیس نے اپنی تفتیش کی، چھان بین کی، تو تقریباً 2 دن کے بعد پولیس کی کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں، ایک لاش ملی ہے، آپ پہچانیں کہ وہ آپ کے بیٹے کی ہے۔ تو جیسے ہی والدین نے یہ سنا تو ان کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی، اور انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے بیٹے کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پولیس نے پھر بھی کہا کہ آپ پہچان لیں، ہو سکتا ہے اس ایک آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ تو وہ والد ان کے وہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ لاش انہی کے بیٹے کی تھی۔ اور ناظرین اتنی بے دردی سے اس بچے کو قتل کیا گیا کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، چہرے کے اوپر چہرہ جلا دیا گیا،
اور جسم کو بھی جلایا گیا جگہ جگہ سے، جیسے کوئی تشدد کرتا ہے اور جگہ جگہ سے سگریٹ کے ساتھ یا کوئی چیز گرم کر کے اس کو اذیت دی جاتی ہے، ویسے اس کو کہ بچے کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اور والد نے اس کو بچے کے کپڑوں سے پہچانا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو ناظرین، یہ پہچاننے کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو کاغذی کارروائی تھی کمپلیٹ کی اور بچوں کو اس ماں باپ کے حوالے کیا۔ لیکن ناظرین، قاتل ابھی تک پکڑا نہیں گیا، تفتیش جاری ہے، پولیس اپنی کوشش پوری کر رہی ہے۔ اور ان کے والد صاحب نے جو انکشاف کیے ہیں، ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ اگست میں بچے کی شادی تھی، 1 مہینے کے بعد، یہ جو اگست کا مہینہ ہے اسی مہینے میں اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور اس نے دولہا بننا تھا، لیکن افسوس کہ وہ دولہے کے کپڑے نہ پہن سکا اور اس نے کفن پہن لیا۔ تو ناظرین، کراچی ایک ایسا شہر بن چکا ہے جہاں پہ جانوروں کی طرح انسان گھومتے ہیں اور اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی ایک موبائل کے پیچھے بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی چند پیسوں کے لیے، کبھی موٹر سائیکل کے لیے اور کبھی گاڑی کے لیے۔ گویا کہ ان کے لیے انسان کی جان اتنی سستی ہے، کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں؟ کیا ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں؟ کیا ان جانوروں کو مارنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے وحشی جانور ہیں انسان کے روپ میں، جو جگہ جگہ گھوم کے کبھی نوجوان بچوں کا شکار کرتے ہیں، کبھی نوجوان بچوں کا شکار کرتے ہیں، کبھی بوڑھوں کو مارتے ہیں، کبھی جوانوں کو مارتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے کراچی کی حکومت کے اوپر اور وہاں کی پولیس کے اوپر اور وہاں کے قانون کے اوپر کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے، ان کے خلاف بڑا آپریشن کیوں نہیں ہو رہا۔ اس والد صاحب نے میر علی رضا جو مقتول ہے، جو مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اپنی ایمانداری کے ساتھ تفتیش کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ بہت جلد قاتل کو پکڑ کے ہمارے سامنے لائیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے بچے کو کیوں مارا۔ ناظرین، ایک بچہ جو بچپن سے پیدا ہوتا ہے اور والدین اس کو کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے لیتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں لیتے ہیں، وہ چلنا شروع ہوتا ہے، اس کے لیے چاکلیٹ لاتے ہیں، یعنی وہ بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے یہ چاہیے۔ اس طرح چھوٹے بچپن سے وہ جوانی تک اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے اور ان کی آغوش میں رہتا ہے، ان کی چھاؤں کے نیچے رہتا ہے، اور پھر اچانک چند ظالم آتے ہیں اور اس بیٹے کو اس کی ماں اور باپ سے دور کر دیتے ہیں، اس کو بے ایمانہ طور پہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا، ان کی پکڑ ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے اور قانون بھی ان کو عبرتناک سزا دے گا۔ اور ناظرین، ابھی یہاں تک ہم جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور
انشاءاللہ جو ہی کوئی اس بارے میں کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا دوسرا پارٹ 2 بنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس بچے کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، 5 وقت کی نماز قائم کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر محمود ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔